الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 26 سورۃ الحجرات، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سباق میں آیت نمبر 14 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 15 سے آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا نا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تو وہاں پر ہم نے ڈیٹیل پڑھی کہ ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے، اور اصل جو چیز نیڈڈ ہے وہ کیا ہے؟ ایمان۔ اب یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے وہ اہل ایمان ہی کا ہے، اور اہل ایمان کون ہیں ان کی یہاں پر نشانی بیان کی گئی، ذکر کیا گیا کہ مومن تو بس وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یعنی ایسے لوگوں کا ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہو کر یقین کی ایسی صورت اختیار کر گیا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اور یہاں مومنین کی مثال کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ذکر کیوں نہ کیا جائے کہ اللہ نے ان کے بارے میں ذکر کیا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، یعنی جب آیت نمبر 7 دیکھتے ہیں تو اس میں ذکر ہے نا کہ اے نبی کے ساتھیو، اے صحابہ، اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب بنا دیا اور تمہارے دلوں کے اندر بھی یہ رچ بس گیا ہے، ایمان اسے تمہارے دلوں کے اندر رچا دیا ہے۔ جب تک ایمان دل میں راسخ نہیں ہوتا، صرف زبان پر ہے، تو اسلام کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یعنی جو زبان سے اظہار ہے وہ کیا ہے؟ میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ اور اس لیے اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر بتائی گئی وہ کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر مشتمل ہے، اور وہ 5 شرائط کیا ہیں ان کا ذکر، یعنی ان میں اگر اسلام میں داخل ہونا ہے تو اس میں یقین قلبی شامل نہیں ہے شرط کے طور پر، نظریاتی طور پر صرف توحید اور رسالت کی گواہی دے کر، اور اس کے بعد اگر 5 کون سی ہیں؟ سب سے پہلے توحید، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ اور حج، یہ 5 ہیں نا، یعنی اسلام کی بنیادیں جو ارکان اسلام ہے وہ 5 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نظریاتی طور پر صرف توحید اور رسالت کی گواہی دے کر اور اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا التزام کر کے اسلام کا تقاضا پورا تو ہو جاتا ہے، لیکن ایمان اس سے اوپر کی منزل ہے۔ گویا کہ 5 شرائط، جو پہلی شرط ہے اس کا تعلق نظریے سے، بلکہ جو باقی کی 4 ہیں ان کا تعلق عمل سے ہے۔ اب یہ 5 شرائط پوری کر کے انسان مسلمان کہلائے گا، مسلمان تو ہو گیا، لیکن مومن ہونا اس سے اوپر کا درجہ ہے۔ مومن بننے کے لیے کچھ مزید شرائط بھی پوری کرنا ہوں گی، اور اس آیت میں اگر دیکھا جائے تو ایک شرط پہلی کیا ذکر ہے؟ شہادت، گواہی، یعنی یقین قلبی، لم یرتابو، یعنی یہ کیفیت ہے، اس کیفیت کا اضافہ ہوگا پہلی 5 شرائط میں، یہ 6ٹھی شرط مکس ہوگی، ملے گی، تو پھر یہاں پر ایمان کا کہہ لیں ذائقہ آئے گا، پھر ایمان کے درجے پر یہ ایک سیڑھی ہے لم یرتابو والی۔ اور پھر اس کے بعد وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اولئک ھم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں۔ گو کہ کوئی شخص ہے اگر وہ حقیقی مومن بننا چاہتا ہے تو اسے یہ 7 شرائط پورا کرنی ہوں گی۔ پہلی 5 شرائط اسلام میں داخل ہونے کے لیے، جبکہ آخری 2 شرائط ایمان کی منزل حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام کے ارکان جو ہیں وہ 5 ہیں، بالکل درست ہے، پھر ایمان تک پہنچنے کے لیے مزید 2 ارکان ہیں جو اس آیت کی روشنی میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اور وہ یہی ہیں کہ ہمیں یقین قلبی، یعنی ایک دل کے ساتھ تصدیق کرنے والی کیفیت اپنے دل میں رکھنی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں پھر جہاد فی سبیل اللہ بھی کرنا ہے، اپنی جان کے ساتھ بھی، اپنے اموال کے ساتھ بھی۔
اب یہاں پر پھر ذکر آیا، اور میں کہتی ہوں کہ یہ ایسے بھرپور پر جلال انداز سے رب العالمین کا یہاں پر خطاب ہے نا، جو میرے اور آپ کے، ہم سب کے لیے۔ میں کہتی ہوں یہاں پر اس وقت اعرابوں کا ذکر ہے نا، جو بدو آئے تھے رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنے ایمان کا یقین دلانے، اپنے اسلام کا، اور انہیں بتایا گیا کہ بھئی ابھی تم اسلام کے لیول پہ تو پہنچ گئے ہو، تم اقرار کرتے ہو لیکن ایمان تمہارے دل میں راسخ نہیں ہوا۔ ایمان تو یہ ہے، پھر ایمان کی ڈیفینیشن بتائے گی کہ پہلے 5 شرائط جو تم اسلام میں داخل ہو کر، یعنی جن شرائط میں پورا اتر کے تم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ابھی رکو، ابھی 2 شرائط مزید ہیں، ان کا ذکر کیا گیا۔ اب یہاں پر پھر اسی انداز میں ذکر ہو رہا ہے، قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کو جتلانا چاہتے ہو اپنا دین؟ یعنی اس چیز کو ہم اس مثال کے ذریعے واضح کر سکتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نا، جو خالی برتن ہوتا ہے وہ زیادہ بجتا ہے، تو یہ لوگ بھی، ان کے لیے یہی مثال جو ہے نا وہ بالکل فٹ آئی ان بدوؤں کے لیے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو جتانا چاہتے ہو اپنا دین؟ یعنی جو برتن خالی ہوگا وہ کھنکھنانے پر بھرے ہوئے برتن کی نسبت زیادہ آواز دیتا ہے۔ تو اسی طرح ان لوگوں کے دل چونکہ حقیقی ایمان سے خالی تھے، اس لیے وہ اپنے ایمان کا بڑھ چڑھ کر پرچار کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان درتے تھے کہ دیکھیں ہم تو لڑے بڑے بغیر اسلام لے آئے ہیں، اس لیے اب ہمارے حقوق بھی زیادہ ہونے چاہیے۔ اب یہ وہ لوگ تھے جو اپنے اسلام کا دعویٰ کرنے آئے تھے، اور وہ جو بڑھ چڑھ کر کہنے والے تھے کہ ہم ایمان لائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم احسان جتاتے ہو تم اللہ تعالیٰ پر اپنے دین کا؟ اب ایسے لوگ تو اس وقت بدو نما موجود تھے، کیا ہم ان لوگوں سے گئے گزرے نہیں ہیں؟ ہم کس طرح سے اس آیت کی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ دیکھیں خالصتاً یہاں پر ذکر تو جن لوگوں کا ہے وہ تو پڑھا ہی جا رہا ہے، لیکن اب ہم ذرا اپنے آپ پہ آتے ہیں نا، ہم کیا آئے اندر سے؟ کیا ہم اپنی نماز، اپنے صدقات، میرا تو دل ایسا ہے ہی نہیں، پتہ نہیں لوگ کیسے کر لیتے ہیں، میرا تو دل ہے ہی نہیں، میں نے تو کبھی ایسے نہیں کیا، فلاں بندہ پتہ نہیں کیسے، اللہ نے تو نہیں بخشنا اس کو، میں تو نماز نہ پڑھوں پتہ نہیں مجھے کیا، میں تو بئی پکی نمازی ٹھہری، فلاں بندہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، توبہ توبہ، پتہ نہیں کیسی ہوگی اس کی قبر۔ ابھی ہم نے سٹارٹ میں پڑھا ہے نا کہ ہمیں کسی کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا تب بھی کہ اصلاح کی نیت سے کریں، اچھے اخلاق کے ساتھ کریں، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، ٹھیک ہے، اور بارہا ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے، تو ٹھیک ہے آپ کریں، ظاہر سی بات ہے حکم بھی ہے، قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ آگ سے، ٹھیک ہے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، دیٹ از فائن، ٹھیک ہے، اصلاح کی نیت سے کریں، سمجھائیں، اپنی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا تو ہر ایک جو ہے وہ اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ضرور کریں۔ لیکن احسان جتانا، وہ بھی کسی پرسن کے سامنے، یہ کہ وہ اپنی نیکی کرتے ہوئے پتہ نہیں کون سا، یہ ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا، کون سا احسان ہو رہا ہے، اللہ پر احسان ہو رہا ہے اگر نماز پڑھی جا رہی ہے، اگر نیکی کی جا رہی، کبھی بھی کسی بھی پرسن کو یہ لکھ لیں بات، ٹھیک ہے۔ جب فرعون کے پاس بھی موسیٰ کو بھیجا گیا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کو، تو کہا گیا تھا کہ نرمی سے بات کرو، چاہیے کہ نرمی سے بات کرو کہ وہ سمجھے بات کو۔ ایسے جابر، ایسے ظالم حکمران کے سامنے بھی جب بھیجا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس انداز میں بات کرنا کہ اس کے سمجھنے میں بھی آئے، اور ہم پڑھتے آ رہے ہیں پیچھے سے کہ اس نے باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام سے ڈیبیٹ کی، تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کیا کرتا ہے، مکمل ڈیبیٹ کے انداز میں اس نے پھر تعارف، ورنہ وہ پہلی بات سے ہی ٹکرا دیتا۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ اینڈ پہ اس نے کیا کیا تھا کہ لوگوں کو اپنی باتوں کے چکمے میں لے آیا تھا اور اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے در پہ ہوا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ اس نے بات ہی نہ سنی ہو، سنی پوری بات، کلیئر ایویڈنس اس کے سامنے رکھی گئی، پھر اس کے باوجود اس نے جھٹلایا۔ تو ہم تو اس طرح کا نہ اخلاق، نہ آداب، نہ عادات، کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کے پلے کچھ ڈال سکیں۔ الٹا میں یقین سے کہہ سکتی ہوں ایسے نمازیوں سے نا بے نمازی جو ہے نا وہ 100% دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، چالو ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر نمازیں پڑھنے والے ایسے کرتے ہیں نا تو ہم بغیر پڑھے ہی ٹھیک ہیں۔ وہ الگ بات ہے وہ غلطی پہ ہیں، لیکن ان کو اس غلطی پہ مجبور کون کر رہا ہے؟ وہ لوگ جو نیکی کر کے جتانے والے میں سے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نماز پڑھ کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، کیا حج کر کے آئیں تو ایسے بن جاتے ہیں؟
کیا عمرہ کرنے کے بعد یہ امور، اب دیکھ لیں کہ ہم نے اپنے دین کی جو ضروریات ہیں نا ان کا خود مذاق اڑانے والوں میں سے ہیں، ہم اپنی نیکی کا یوں پرچار کرنے والوں میں سے ہیں، یوں اکڑ کر بتانے والوں میں سے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ واللہ ہی نیکی کسی ثواب سے آگے کی چیز ہے۔ نیکی کی جائے نا تو اللہ دینے والا ایسا ہے پھر کہ وہ ثواب تو اس کے آگے، نیکی جو سچے دل سے کی جائے نا اس کے آگے بہت چھوٹی سی چیز ہے ثواب، یعنی ثواب اس نیکی کے اجر کے لیے بھی لفظ چھوٹا ہے جو یوز کیا جا سکے، جو اللہ کے ہاں ہے وہ بہت عظیم ہے، جو وہ بہت زیادہ ہے، وہ بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ یہاں پر اب دیکھیں، اب اس آیت میں دوبارہ قل اتعلمون اللہ بدینکم، اب یہ بات اگر ہم سے کی جا رہی ہے تو کیا روح نہیں کامتی؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں، واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ارے تم کہتے ہو تمہارے دل کے حالات جو ہیں وہ تم چھپا کر اور ظاہری طور پر اپنے آپ کو کہہ سکتے ہو، وہ اللہ ہے، تمہارا دل تو کیا، یہ زمین و آسمان کس قدر وسیع ہیں، اللہ تو ان کا بھی جاننے والا ہے۔ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والوں میں سے، یعنی اگر حقیقی ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہوتا تو انہیں یہ بھی یقین ہوتا کہ اللہ عالم الغیب ہے، دنیا و ما فیہا کی ہر چیز اس کے علم میں ہے، اس لیے اس کے سامنے کسی کو اپنے ایمان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اللہ اکبر، اے نبی یہ لوگ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے، ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ کرو، مجھ پر احسان نہ جتاؤ۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا اگر تم سچے ہو، یعنی اللہ نے تمہیں توفیق دی کہ تم اسلام لائے، ابھی تم لوگ ایمان کے راستے پر آئے ہو، اور اگر تم اپنے اسلام کے دعوے میں سچے ہوگے، نماز کی پابندی کرو گے، رمضان کے روزے رکھو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے اور اعمال صالح کا اہتمام کرو گے، تو ان اعمال کی نورانیت تمہارے دلوں کے اندر ایمان بھی پیدا کر دے گی۔ اس آیت میں اسلام اور ایمان کا فرق مزید واضح کیا گیا ہے کہ جو متعلقہ لوگ ہیں جن کے دعوے کے حوالے سے یہاں 2 دفعہ اسلام کا لفظ ذکر ہوا ہے اس آیت میں، لیکن بعد میں ذکر ہوا کہ اللہ کی توفیق ہی ہے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یعنی یہ بھی تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام لانے کی توفیق دی، اور یوں اس نے تمہیں ایمان کی شاہراہ پر ڈال دیا۔ لیکن اگر تم منافق ہو یا صرف جان بچانے کے لیے اسلام کی پناہ میں آئے ہو تو قانونی طور پر بے شک تمہارا شمار مسلمانوں میں ہو جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں تمہارا اسلام قبول نہیں ہوگا اور نہ ہی ایمان۔ یعنی ان آیات سے جو بات واضح ہوتی ہے دیٹ از کہ یہاں پر اگر دیکھا جائے نا، اسلام اور ایمان کا جو فرق ہے وہ اس طرح سے بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ قانون یہی ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کو مسلمان سمجھا جائے گا، ڈکلیئر کیا جائے گا، یعنی اگر کوئی شخص زبان سے توحید اور رسالت کی گواہی دے کر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے مسلمان تسلیم کر لیا جائے گا، اور اسی قانون کے تحت غزوہ تبوک تک تمام منافقین کو بھی مسلمان تسلیم کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ لیکن غزوہ تبوک کے بعد ان کی منافقت کا پردہ چاک کیا گیا، اور پھر یہ وہی واقعات ہیں جن کا ذکر 11ویں پارے میں ہمیں ملتا ہے سورۃ التوبہ میں، کہ انہوں نے مسجد ضرار بھی بنائی تھی جس کو گرا دیا گیا تھا، جس کو گرانے کا حکم دیا گیا تھا، تو پھر ان کی منافقت کا پردہ چاک ہوا تھا۔ اس سے پہلے رب العالمین فرماتا ہے اگر یہ زبان سے کہہ رہے ہیں تو دائرہ اسلام میں ہی داخل ہیں، ہاں ایمان ان کے دلوں میں ابھی گھر نہیں کیا ہوا، ایمان نے ابھی ان کے دلوں میں کوئی گھر نہیں کیا، اور اس کو ایمان کو دل میں کس طرح سے جگہ دینی ہے اس کا ذکر ان آیات میں بھی کیا گیا۔ یہی لیسن ہم سب کے لیے بھی ہے کہ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اس لفظ کو ذہن میں رکھنا ہے، جب کہیں پر برتری کی نیت پیدا ہو جائے نا، کبھی احساس آئے برتری کا، کبھی احساس ہو کہ ہم فوقیت کے اعلیٰ درجے پر ہیں شاید اپنی کسی نیکی یا اپنی کسی خوبی کی وجہ سے، تو یہ آیت ذہن میں رکھ لینی ہے، بل اللہ یمن علیکم،
اللہ نے احسان فرمایا ہے کہ انہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ایمان کی، اس نے تمہیں رستہ دکھایا ایمان کا. یہ اللہ کا احسان ہے. ہم کچھ کرتے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا کمال کوئی بھی نہیں. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض. پھر ذکر ہوا ارے تمہارا دل تو کیا، اللہ جانتا ہے غیب آسمانوں اور زمین کا، یعنی ہر چھپی ہوئی چیز کو جاننے والا ہے. اللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بذکر الحکیم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں اگلی سورہ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.